میں آپ سارے ہی لوگ جسم کے لیے کر رہے ہیں نا. کبھی خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی آسائشوں کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی دوسرے لوازمات کا انتظام کر رہے ہیں. یہ جسم کے لیے ہے. روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں علی بھائی، ابھی آخری عشرہ ہے، معتکفین بیٹھے ہوئے اعتکاف میں. جی جی. جس نے اعتکاف کیا 10 دن کے لیے، جی. جب وہ اعتکاف سے باہر آتا ہے 10 دن تک دنیاوی سود و ضیاء سے وہ آزاد ہوتا ہے. 10 دن وہ ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق و چاشت پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین پڑھتا ہے. ہر وقت وہ ذکر و فکر میں. صرف 10 دن جب آپ یہ گزار کر باہر آتے ہیں تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے وہیں رکھو، مجھے کہاں باہر نکال کے لے آیا. سب کچھ میلا میلا گندا گندا سا سب لگتا ہے. میلا. ایسا ہی ہے بالکل. یا آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو آپ وہاں جو دن گزارتے ہیں سکون سے، اطمینان سے، کوئی فکر نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر، جب وہاں سے واپس آتے ہیں، وہ چند دن گزار کر جب آپ آتے ہیں تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. یہاں کے آپ کو یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. واہ 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 واہ. تو وہ روح پتہ نہیں کب سے کتنا عرصہ سبحان اس نے اللہ گزارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو تو وہی لذتیں چاہیے عالم ملکوت والی، لیکن وہ عالم ناسوت میں آ گئی. واہ. اب یہاں آ کر وہ اندر قید ہے. اب جسم جو کچھ کر رہا ہے، سب کچھ انسان کی جو ساری تگ و دو ہے وہ جسم کے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. واہ. رب تعالیٰ نے تو بڑا خوبصورت انتظام رکھا ہے. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اس پہ بات. حضرت ارشاد ارشاد. اللہ رب العزت نے جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی اہتمام فرمایا. فجر سے آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے روح کی غذا کا بندوبست کیا گیا. واہ 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 واہ. کہ پہلے روح کو غذا دو، اٹھو نماز ادا کرو. نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد ذکر کی یا تلاوت کی، روح کو آپ نے پہلے خوراک دینی ہے. جب روح مطمئن ہو گئی، اب آپ اپنے جسم کو غذا دیں. اب آپ ناشتہ کریں. ناشتہ کیا، روح اور جسم دونوں کو غذا مل واہ گئی. واہ واہ. اب چلیں، ظہر کا وقت ہو گیا تو پہلے روح کو غذا دیں. جائیں پاک صاف ہوں، نماز ادا کریں. واہ. روح کو آپ نے دے دیا 10 15 20 منٹ، اس کو ذکر و اذکار، سجدے کی لذت، اس کو ذکر و فکر دیا، اس کو خوراک دے دی آپ نے. اب آپ جسم کو خوراک دے دیں. واہ. آپ نے کھانا کھایا، آرام کیا، جسم کو، پھر آپ مصروف ہو گئے. عصر کے وقت عموماً لوگ ریفریشمنٹ چاہیے ہوتا ہے انہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل بالکل ایسے. ٹی ٹائم ہے. ٹی ٹائم ہے تو لوگ تھوڑا بہت ریفریشمنٹ منگاتے ہیں کہ یار چائے منگا لو، بسکٹ منگا لو ذرا. تو جب جسم کا انتظام ہے تو اللہ نے روح کا پہلے اہتمام کیا کہ عصر کی نماز پڑھو. واہ 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 واہ. کیا عمدہ ڈیفائن کر رہے ہیں آپ. واہ واہ واہ. اچھا، اب مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کے بعد عموماً دیہات وغیرہ میں لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور کھانے سے پہلے تم پہلے روح کو غذا دو، نماز مغرب ادا کرو. واہ واہ واہ. نماز مغرب ادا کی، اب روح کو بھی آپ نے غذا دے دی، اب جسم کو بھی دے دیں. پھر اس کے بعد عموماً ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں لوگ آخری سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں. کوئی ایسی غذا لیتے ہیں کہ جو مطلب رات کو وہ سونے سے پہلے اپنے جسم کے لیے. تو فرمایا روح کے لیے بھی عشاء کی نماز پڑھو پہلے، اور تسلی سے پڑھو، تاکہ بالکل 17 رکعتیں سکون سے پڑھو. اسے پوری رات کی غذا دو. پوری رات کی غذا دو. ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سونے سے پہلے اور آدو وظائف ہیں وہ پڑھ لو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم جسم کے لیے کر رہے ہو تو روح کے لیے بھی تسبیح پکڑ لو، اس کو بھی غذا دیتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ایک عام لوگوں کے لیے ہے، اور خاصوں کے لیے تو پھر نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا الگ سے.
کہ انہیں وہ پھر یہ مہینہ مبارک مہینہ، پھر اعتکاف، پھر چیزیں، پھر صدقہ و خیرات، پھر سچ بولنا، اچھی بات کرنا، یہ سب روح کو تازہ کرتا. لقمہ حلال چیزیں سب، اچھا دیکھنا، اچھا سننا، اچھا بولنا، سب روح کی غذائیں. تو روح وہ چیز چاہتی ہے کہ جس کو وہ مس کر رہی ہے. واہ واہ واہ، وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، واہ واہ، قرب الہ ہے. اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت اور حضوری اسے چاہیے.